بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جس وقت حضرت ابوذر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت مخفی طور سے اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ علی الاعلان اسلام کی دعوت کا وقت نہیں آیا تھا۔ چند لوگ تھے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جناب ابوذر کے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے اور اپنے قبیلے کی جانب لوٹ جاتے، لیکن جناب ابوذر نے ایسا نہیں کیا، ان کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ مکے میں مختصر قیام کے بعد جناب ابوذر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ سرکار میری ذمہ داری معین کریں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہو، اب تم اپنی قوم کی جانب پلٹ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا کوئی حکم پہنچے۔ چنانچہ جناب ابوذر حضرت سے رخصت ہو کر وطن واپس آنے کے لیے، اپنے قبیلے واپس آنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ جناب ابوذر تیاری کر کے اور وطن کی طرف نکلنا چاہتے ہیں کہ وہ کعبے گئے اور کعبہ جا کے زیارت کرنا چاہتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قریش کا ایک گروہ ہے، مکے والوں کا ایک گروہ ہے جو وہاں بیٹھا وہ گفتگو کر رہا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی جناب ابوذر نے بآواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا شروع کیا۔ اب یہ آواز جو مکہ والوں نے سنی اور ایک ایسے انسان سے سنی کہ جس کا مکے میں کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی قبیلہ بھی ان کا آباد نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ جو ان کا ساتھی ہو بظاہر، تو وہ لوگ سب غصے میں آ گئے اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے ان کو بہت بے رحمی کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ اس حد تک جناب ابوذر کو مارا کہ وہ زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس کو پہنچی۔ وہ جلدی سے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جناب ابوذر کو بچانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ خود جناب ابوذر کی سپر بن گئے اور انہوں نے تدبیر نکالی۔ انہوں نے بآواز بلند مکے والوں سے کہا کہ دیکھو تم سب تاجر ہو اور تجارت کے لیے قافلے لے کے جاتے ہو، اور تمہاری تجارت کے جتنے بھی قافلے ہیں وہ اسی جوان کے قبیلے کے درمیان سے گزرتے، یعنی قبیلہ غفار کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ اگر تم نے اس کو مار دیا تو تمہاری تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ترکیب، یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، وہ جناب ابوذر کو لے کے چلے گئے۔ اگلے روز پھر یہی ہوا، پھر جناب ابوذر نے یہی کیا۔ دوسرے دن پھر ان لوگوں نے اتنا جناب ابوذر کو مارا کہ بالکل موت کے قریب ہو گئے۔ پھر جناب عباس نے آ کے ان کو بچایا اور ان کی حفاظت کی۔ الغرض کسی صورت سے یہ مکے سے نکلے، اور یہ ان کا شرف ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے جناب ابوذر پہلے وہ شخص ہیں کہ جن کو رسول نے حکم دیا تھا کہ اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ کرو، تبلیغ اسلام کرو، یعنی رسول کی طرف سے بھیجا جانے والا پہلا مبلغ۔ باقی روایتیں تو بہت سی لوگوں کے ساتھ جوڑ دی گئیں، اور یہ جو ابھی میں نے عرض کیا کلمہ پڑھنے کی، یہ بھی ہیں، حالانکہ اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن جو جناب ابوذر کی حیات ہے وہ میں بیان کر دوں۔ تو یہ اپنے قبیلے واپس آ گئے اور قبیلے کی طرف دھیرے دھیرے انہوں نے دعوت اسلام دینا شروع کی، لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی طرف، بلند اخلاق کی دعوت دیتے تھے۔ ان کی دعوت دینے کا یہ اثر ہوا کہ سب سے پہلے ان کی والدہ، اور ان کی والدہ کے بعد ان کے بھائی، پھر دھیرے دھیرے قبیلے غفار کے آدھے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ جناب ابوذر کی محنت ہے کہ ان کی محنت سے قبیلے غفار کے آدھے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور باقی جو بچے تھے وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے تو جو آدھے بچے تھے وہ اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور قبیلہ غفار کی پیروی کرتے ہوئے قبیلہ اسلم بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوذر
جنگ بدر اور جنگ احد ہو جانے کے بعد مدینہ تشریف لائے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنا شروع کی اور وہیں پر آپ نے قیام کیا، وہیں رہنے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اور آگے جناب ابوذر پہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔